بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 28ویں تراویح مکمل کی۔ کل ہم نے 17ویں پارے میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات سنے تھے۔ 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور نازل فرمائی ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ جو سورت ہے میرے محترم دوستو، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں ایک غزوے کے لیے نکلے، غزوہ بنو المصطلق۔ یہودیوں کے ساتھ میں مقابلہ تھا، واپسی ہونے لگی اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، غنیمت کا بہت سارا مال۔ مسلمان واپس ہونے لگے مدینہ منورہ کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا رکنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ ہوتا تھا، چاہے اللہ کے راستے میں ہو، کسی بھی قسم کا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امور صحابہ اکرام کے درمیان میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس کی چوکی داری کی ذمہ داری کس کی ہے، جانوروں کے چارے کی ذمہ داری کس کی ہے، کھانا بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے، ایسی ساری ذمہ داریاں طے ہوتی تھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ذمہ داری ہوتی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک صحابی وہ سب سے پیچھے چلے، قافلے کے بعد میں وہ پیچھے آئے، اور جہاں پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، قیام کیا تھا، مسلمانوں کے جانے کے بعد میں پھر وہ یہ دیکھے کہ وہاں پہ مسلمان کچھ بھول تو نہیں گئے ہیں، کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے مسلمانوں کی۔ یہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اب یہ جو غزوہ تھا، غزوہ بنو المصطلق، اس میں ایسا ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں چلی گئی۔ اب وہ جنگل میں چلی گئی اور ادھر جو ہے قافلے کے روانگی کا وقت ہو گیا، چلو بھائی آگے بڑھنا ہے۔ اب وہ قافلہ جو ہے نکلنے لگا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پالکی ہماری زبان میں ہم جسے کہیں گے، جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی، 2 صحابی تھے، انہوں نے اس کو اٹھائے اور اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیے۔ ان کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس میں ابھی تک تشریف فرما ہے یا نہیں ہے۔ ان کو لگا قافلے کو روانگی کا حکم ہو گیا ہے، اس لیے چلو اب قافلے کو نکلنے دو۔ تو انہوں نے وہ جو پالکی تھی اس کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا، قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئی واپس، تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جو ہے وہ تو مدینے کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اب نہ وہاں پہ مسلمانوں کے اونٹ ہے، نہ کوئی جانور ہے۔ تو وہ رونے لگی اور پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں۔ اور اسی حالت کے اندر جہاں پہ لوگوں نے خیمے وغیرہ لگائے ہوئے تھے وہیں رکی رہی، اس لیے کہ ان کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملے گی کہ میں اپنے پالکی میں نہیں ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے مجھے لینے کے لیے۔ اس لیے کہ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ میں تھے، ان کے بھائی بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اب میرے محترم دوستو، قافلہ تو روانہ ہو گیا، لیکن وہ صحابی جن کا نام حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور جن کے ذمے یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے سے سب سے پیچھے آئے، دیکھتے ہوئے کہ مسلمان کوئی اپنا جانور تو نہیں بھول گئے، کوئی سامان تو نہیں بھول گئے، کوئی چیز تو ان کی نہیں رہ گئی۔ ابھی آئے وہاں پہ، انہوں نے دیکھا
کہ ریت کے اندر کوئی رو رہا ہے، قریب آئے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بیٹھ گئی، اور پھر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا، حضرت عائشہ صدیقہ اس کے اوپر سوار ہوئی، اور پھر حضرت صفوان جو ہے وہ اونٹ لے کے نکل گئے، اس لیے کہ سن 6 ہجری تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، پردہ فرض نہیں ہوا تھا تب تک۔ اب وہ اونٹ لے کے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد میں قافلہ جو بہت دور چلا گیا تھا، یہ اپنے اونٹ کے ساتھ میں وہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قافلے سے لے جا کے ملا دیا۔ اب میرے محترم دوستو، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ایک طرف مشرکین مکہ تھے، ایک طرف مدینہ کے یہود تھے، تو تیسری طرف ایک اور جماعت تھی، اور وہ تھی منافقین کی جماعت، جن کا سردار جو تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ صرف موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ بھائی میرے کو کچھ نہ کچھ پوائنٹ ملنا چاہیے، تو اس کو میں ایشو بنا کر ان کو بدنام کروں۔ اسی لیے اس کی عادت ہوتی تھی کہ صحابہ میں بھی اگر مہاجر اور انصار صحابہ کے درمیان میں کسی بات پر تیری میری ہو رہی ہے یا خالی بات چیت بھی چل رہی ہے تو یہ ان میں جھگڑے لگانے کا کام کیا کرتا تھا، اور انصار صحابہ جو ہے ان کو ورغلایا کرتا تھا۔ کیا ضرورت تھی ان فقیروں کو، ننگوں کو، بھوکوں کو اپنے یہاں پہ جگہ دینے کے لیے؟ تم نے ان کو جگہ دیے، اس کے لیے آج یہ تمہارے ساتھ میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس کی یہ عادت تھی۔ ایک غزوے سے واپسی پر تو ایسا ہو گیا کہ صحابہ کے درمیان میں اس نے ایسی لڑائی لگائی کہ تلواریں نکل گئی انصار اور مہاجرین کے درمیان میں، اور بس اگر اور تھوڑی دیر ہو جاتی تو دشمن سے مقابلہ تو دور رہ جاتا، خود صحابہ آپس میں لڑ جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، ان کو گھوڑوں پہ سوار ہونے کا حکم دیا اپنے سواریوں پر، اور تیزی کے ساتھ میں لے کر نکلے، چلو 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 چلو۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو اتنا چلاتے رہے کہ وہ تھک کر نڈھال ہو گئے، اور یہ بھول گئے کہ کون سے مسئلے کو لے کر آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، اور پھر سواریوں سے جہاں پہ پہنچے اترنے کی بجائے وہ کود گئے، اتنا زیادہ تھک گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے تھکا دیا ان کو۔ کیوں تھکایا؟ تاکہ جس مسئلے کو لے کر آپس میں اختلاف پیدا ہوا تھا وہ یہ مسئلہ بھول جائے۔ تو وہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس کا نام تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ صرف کسی نہ کسی پوائنٹ کی تلاش میں رہا کرتا تھا کہ بھائی مجھے کوئی چیز ملے تو میں اس کو ایشو بنا کر اللہ کے نبی کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کروں۔ اب اس سے بڑا پوائنٹ اس کے پاس میں اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، وہ ایک اجنبی صحابی صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر آ رہی ہے، تو اس نے اس کو ایشو بنایا اور لوگوں سے یہ کہنے لگا کہ دیکھو نبی کی بیوی وہ ایک اجنبی آدمی کے ساتھ میں آ رہی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ پر اس نے بہتان لگا دیا۔ اب بہتان جو لگایا، چونکہ میرے محترم دوستو سماج جو ہے وہ اندھے اور بہروں کا سماج ہوتا ہے، لوگ تحقیق نہیں کرتے، کسی کے بھی بارے میں کوئی بات اگر کوئی بول دے، کوئی بات اگر سن لے، لوگ اس پہ یقین کر کے، بھروسہ کر کے، لوگوں کو لگتا ہے ہاں بھئی ایسا ہی ہے بول کر۔ اور میں آپ کو تجربے کی بات اس لیے بتا رہا ہوں، میں ایک بستی میں امامت کیا کرتا تھا، وہاں پہ محلے کے اندر ایک بیچارے مسلمان صاحب تھے، ان کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ایک دوسرے گاؤں سے۔ اب وہ رشتہ آنے کے بعد میں مسجد کے اندر ہی
ظہر کی نماز کے بعد میں ایک دو بچوں کو پڑھاتے بیٹھا تو جو لڑکے والے آئے رشتہ لے کر، وہ میرے بازو بیٹھے، وہ بھی میری پہچان کے تھے. ارے بھائی کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کیوں آئے؟ تو اتنے میں ایک اور صاحب آئے جن کی وہ لڑکی کے باپ سے جمتی نہیں تھی اور وہ ان کا رشتہ داری تھا. آپس میں دونوں چچیرے ممیرے، کچھ بھائی بھی ہوتے تھے رشتے میں، یا ساڑو سالے ایسا کچھ ہوتے تھے، لیکن رشتہ دار تھے ایک دوسرے کے. تو یہ جو لڑکے والے آئے ان کے پاس میں آیا وہ، اور بولے بھائی کہاں کے مہمان ہیں، کدھر کے ہیں؟ میں دیکھا آپ لوگوں کو گاڑی لے کے آپ کٹھو بھائی کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کس سلسلے میں آئے؟ بولے ہم ان کی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے رشتے کے سلسلے میں. خطرناک لڑکی ہے بولے وہ. ہاں کون سے گھر میں رشتہ کر رہے، تم کو معلوم ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے، اس کا کیریکٹر معلوم ہے، اس کا ریکارڈ معلوم ہے تم کو؟ کس نے رشتہ بتایا تمہارے کو؟ اس نے شاید یہ سارے ڈیٹیلز نہیں بتایا ہوں گا. وہ لڑکے والوں کو ایک جھٹکے کے اندر اس انسان نے بدگمان کر دیا. لیکن جب وہ چلے گیا، میں تو پڑھاتے بیٹھے ہوئے تھا، پھر میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا اصل میں کیسا ہے، ان لوگوں کا کچھ پیسوں کا لین دین ہے. پہلے یہ بسی چلاتا تھا، انہوں نے اس کے پاس میں کچھ 1.5-2 لاکھ روپے کی بسی لگائے تھے، پیسے لے کے بھاگ گیا تھا. یہ 1.5 سال کے بعد میں واپس آیا. اب وہ پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں تو ان کے پیسے دینا تو دور، الٹا لوگوں کے سامنے ان کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے. میں نے کہا میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اس لڑکی کی گارنٹی میں لیتا ہوں، وہ رابعہ بصریہ کی طرح سے ہے، نیک ہے، شریف ہے، پاک دامن ہے، کوئی اس کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. اور میں گارنٹی دیتا ہوں اگر وہ لڑکی نکاح کر کے تمہارے گھر پہ آ جائیں گی تو تمہارے صرف گھر کو نہیں، پورے محلے کو جنت کا نمونہ بنا دیں گی. تمہارے محلے میں تعلیم کریں گی، بچوں کو قرآن سکھائیں گی، اور تمہارے محلے کے اندر جو ہے دین کا ماحول بنا دیں گی. ایسے جو لوگ رہتے، میں بولا ان کی دشمنیاں کچھ اور رہتی، اور وہ نکالتے کون سے طریقے سے؟ دوسرے طریقے سے، دوسرے راستے سے. ایسوں کی باتوں پہ بھروسہ مت کرو. میں نے کہا فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا اگر کوئی آدمی تیرے پاس میں آئے اور آ کر یہ کہے کہ فلانے نے میری 2 آنکھیں پھوڑ دی ہے، اور حقیقت میں بھی اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہو، تب بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرنا. بیٹے نے بولا ابا ایسا کیسا یقین نہیں کرنا اگر اس کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی ہو تو؟ تو حکیم لقمان نے بولے بیٹا ہو سکتا ہے اس نے ادھر 4 آنکھیں پھوڑ کے آیا ہوں گا. ہاں اس نے ادھر کتنی آنکھیں پھوڑا ہوں گا؟ 4 آنکھیں پھوڑا ہوں گا. تو پہلے ادھر کی بھی کیا کرنے کا؟ تحقیق کرنے کا. تو یہ مزاج جو ہے میرے محترم دوستو ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. ہم نے کانوں کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے اتنے ایسے کچے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے بھی آ کے کانوں میں دھار مار کے چلے گیا تو آدمی اس کی بات پہ آمنا و صدقنا کہہ کر یہ یقین کرے کہ ہاں ایسا ہوا ہی ہوگا بول کے. اور یہ ایسا ہی ہوا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کیا کیا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا، اور تہمت اور بہتان کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کے گھر پہ چلی گئی. یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پہ وہ اپنے والد کے گھر پہ چلی گئی، اپنے مائکے میں. 1 مہینے تک لوگ اس کے اوپر چرچا کرتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افسردہ ہوئے، غمگین ہوئے. تو قرآن پاک کے اندر اس کے بعد پھر یہ پوری سورت نازل ہوئی. یہ جو ہے سورہ نور، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں نازل ہوئی. کس کی برات میں نازل ہوئی بھائی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں اللہ نے یہ سورت نازل کی اور کہا کہ ھذا بہتان عظیم. یہ جو بہتان حضرت عائشہ صدیقہ پر لگایا گیا ہے یہ تو بہتان عظیم ہے یہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگا دی کہ کوئی بھی کسی مومن مرد یا عورت کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتا. اگر کسی نے کسی کے اوپر غلط تہمت لگائی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. کتنے کوڑے مارے جائیں گے بھائی؟
80 کوڑے مارے جائیں گے اس انسان کو جو کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے اوپر کیا لگائے؟ بہتان لگائے. اتنا بڑا گناہ عظیم. اور پھر آگے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر کسی کو تم نے برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے تم کو 4 گواہ پیش کرنا پڑیں گے. کتنے گواہ پیش کرنا پڑیں گے؟ 4 گواہ شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. جب تک کہ 4 گواہ اپنی آنکھوں سے کسی کو برا اور غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم کسی کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں کیا بھائی؟ نہیں بول سکتے ہیں. نہیں بولنا چاہیے اپن نے، بلکہ ہم نے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. کیسا گمان رکھنا چاہیے؟ دل کے اندر، جو میں نے اس سے پہلے بھی جمعہ میں بتایا تھا کہ معرفت کا جو نور ہے، معرفت کا نور، کہ جب دل کے اندر معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے تو انسان کو دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں کا مزہ اس کو بتا دیتے ہیں اور اس کے دل کو آئینے کی طرح سے کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں اس وقت میں پیدا ہوتی ہے جب انسان کا دل اس قسم کی باتوں سے پاک رہیں گا. جس دل کے اندر ایسی باتیں ہوں گی، کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں برا خیال، کسی کے بارے میں برا سوچنا، تو پھر اس دل کے اندر معرفت کا نور کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے دیکھو اللہ والوں کا مزاج کیسا ہوتا تھا. وہ باوجود دوسروں کے اندر برائی ہونے کے، یعنی ان کو معلوم رہتا تھا کہ یہ آدمی میں یہ برائی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر پردہ ڈالتے تھے. کیا کرتے تھے بھائی؟ پردہ ڈالتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جامع مسجد دلی، وہاں پہ بچوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے. اب ایک دن وہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے تو جو طلبہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک طالب علم ایسا تھا جس طالب علم کو غسل کی حاجت ہو گئی تھی. مطلب وہ نجس تھا، ناپاک تھا، اس کو غسل کرنا، طہارت کرنا ضروری تھا، لیکن بغیر غسل کیے کہ وہ کہاں پہ آ کے بیٹھ گیا؟ درس کے اندر آ کے بیٹھ گیا. اب دیکھو ان کا ظرف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے دیکھے کہ ایک طالب علم وہ ناپاک ہے تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس کو بول سکتے تھے نا، ارے بھائی طالب علم، اس کو بلا سکتے تھے اپنے پاس میں، قریب میں بلا سکتے تھے، بھائی ادھر آ جا، تو ناپاک ہے، تو نے غسل نہیں کیا، یا اس کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن پھر یہ اس کو بول دیتے کہ بھائی تیرے اوپر غسل فرض ہے، جاؤ جا کے نہا کے آ جاؤ. اب اگر اس طریقے سے اس کو بلاتے اور سب کے سامنے غسل کرنے کے لیے بھیجتے، وہ بیچارے کی تذلیل ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ ان کا ظرف دیکھو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے شاگردوں سے کہا، بولے ارے یار آج رک جاؤ، آج حدیث کا درس جو ہے ہمارا ارادہ ہو رہا ہے کہ ہم جمنا کے کنارے پہ دیں گے. کہاں پر دیں گے؟ جمنا کے، جمنا بازو میں ہے جامع مسجد کے، جمنا کے کنارے جو ہے آج حدیث کا درس ہوگا، وہاں جا کے اپن حدیث پڑھیں گے. بچوں نے بولے بہت خوشی کی بات ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. خوش ہو گئے سارے بچے. چلو بولے. اب سارے طلباء نکلے وہاں پہ، سب نے اپنی اپنی کتابیں لے کر گئے. حضرت نے بولے یار ایک کام کریں گے، حدیث شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا جمنا میں تر کے آ جائیں گے، بولے اپن اس کے اندر تھوڑا سا نہا لیں گے، گرمی بہت زیادہ ہے. تو حضرت نے کیا کیے، خود چلے گئے جمنا میں نہانے کے لیے. اب جب حضرت گئے تو ان کے سارے طالب علم بھی کیا ہو گئے ساتھ میں، اور جو طالب علم پہ غسل فرض تھا وہ بھی کیا ہو گیا، ان کے ساتھ میں شامل ہو گیا. اب جب وہ بھی نہانے کے لیے چلا گیا اور سب نے نہا لیے تو اب وہ پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ پاک ہو گیا وہ. اس کے بعد پھر وہ جب پاک ہو گیا پھر سارے طلباء آ کے حدیث کے درس میں بیٹھے. اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر انہوں نے حدیث کا درس شروع کیا. تو اللہ کے ولی اور اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے عیبوں پر اس طریقے سے پردہ ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ پردہ ڈالتے ہیں. اور جو انسان کسی مومن کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے ایمان والے بھائیوں کے عیبوں پر کیا ڈالنا چاہیے؟ پردہ ڈالنا چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری مثالیں بیان کرتا ہوں، شادی کی ہے، معاملات کی ہے، لین دین کی ہے، ایسی یہ جو مثالیں ہوتی ہے نا، اصل میں یہ عمومی واقعہ ہوتا ہے۔ کیسا واقعہ ہوتا ہے؟ عمومی واقعہ، پنڈال کا واقعہ، شادی خانے کا واقعہ، منڈپ کا واقعہ۔ تو یہ 50 لوگوں کے سامنے ہوئی بھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ تو ہم اس کو درس اور عبرت کے لیے، لیکن کسی مومن بندے کا پرسنل عمل اگر اپنے کو پتا ہے، کون سا عمل بھائی؟ اگر مان لو وہ برا ہے بھی تو بھی ہم نے اس کو اچھے انداز میں پیش کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے۔ یہ نہیں ہے ہمارے زمانے میں یہ جتنے فتنے ہیں، جتنے لڑائی ہے، جتنے جھگڑے ہیں، اس کی ایک جو وجہ ہے میرے محترم بزرگوں، وہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو چھوڑ کر اس کو دوسرے کی فکر زیادہ ہے۔ کس کی فکر زیادہ ہے؟ دوسروں کی۔ فلانے کی نماز ایسی ہے، فلانے کی وہ ایسی ہے۔ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کی حالت میں میرے بازو میں ایک چاچا جو ہے، موبائل آ گیا ان کا، فون آیا ان کا، تو نماز میں ہی انہوں نے اٹھا لیے اس کو، دیکھے انہوں نے کس کا نمبر ہے رے بولے یہ، پھر پک بول کے دبائے اس کو اور جیب میں رکھ دیا انہوں نے۔ تو رکھنے کے بعد میں نے ان کو نماز کے بعد میں بولا بھائی چاچا ایسا نماز اس سے جو ہے نا فاسد ہو جاتی ہے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل کثیر ہے نماز کے اندر۔ کیا ہے یہ نماز کے اندر؟ عمل کثیر۔ اصل میں ایسا ہوا، ان کی جب رنگ ٹون بج رہی تھی تو امام صاحب تھوڑے سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد میں مسجد کے اندر، کون ہے، کس کا موبائل بج رہا تھا؟ پھر میں نے بولا نہیں ایسی اپنا موبائل تھا۔ میں بولا اب وہ بازو میں تھے، بزرگ آدمی تھے، اب میں بولا کہاں ان کا نام بولتے۔ اس کے لیے میں نے کیا کیا، ان کو تھوڑا سا بٹھا دیا خاموش۔ میں بولا تو مسئلہ حل ہو گیا وہ۔ لیکن پھر میں نے ان کو اکیلے میں سمجھایا۔ کس کو اکیلے میں سمجھایا؟ چاچا کو میں نے اکیلے میں سمجھایا۔ تو میں ایسے ہی ہمارے کچھ طلباء کو بتا رہا تھا، میں بولا دیکھو بھائی، اس طریقے سے نماز کی حالت میں موبائل وغیرہ کا، تو ایک طالب علم نے مجھ سے کہا، بولے آپ کیا کر رہے تھے وہ ٹائم پہ؟ میں بولا میں کبڈی کھیل رہا تھا وہ ٹائم پہ، ان کے بازو میں بیٹھ کے کبڈی۔ تو ان کو فون آ گیا، ارے بھائی میں بھی ان کے بازو میں نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا میں ان کے بازو میں؟ نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ لیکن میری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ایک بیچارہ ایمان والا اگر وہ شرمندہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ سارے لوگوں میں شرمندہ ہو جائے۔ اب اپنے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں اگر یہ بولوں ہاں بھائی اپنا موبائل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کیونکہ ہم ہے ہی پبلک کے اندر کام کرنے والے۔ لیکن جو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، نازک دل کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو 4 لوگوں کے درمیان میں اگر کسی نے کچھ بول دیا تو وہ دل پہ لے لیتے ہیں۔ کائے پہ لیتے ہیں؟ برا لگ جاتا ہے ان کو، ہوتا ہے ایسا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، ایسے ہی ایک نوجوان کا نماز کی حالت میں موبائل بج گیا، تو کسی بزرگ آدمی کو غصہ آ گیا، انہوں نے وہیں کھڑے رہ کے چلانا شروع کر دیے، عقل ہے تم لوگوں کو؟ ڈاکٹر کے جب تم کلینک میں جاتے تو پہلے موبائل بند کرتے، لیڈر کے پاس جاتے تو پہلے موبائل بند کرتے، یہاں جاتے تو پہلے موبائل بند کرتے، مسجد میں آئے تو کیوں نہیں یاد رہتا تم لوگوں کو؟ تو بیچارہ نوجوان اتنا شرمندہ ہو گیا، اس نے بولا چچا غلطی ہو گئے، آئندہ سے نہیں آؤں گا بولے میں یہاں پہ۔ اس نے اس کے بعد سے مسجد میں آنا بند کر دیا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، جو مسجد میں نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے نہیں آ رہا، اس پہ وبال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اس کے لیے اگر کسی میں کوئی عیب، کوئی نقص اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں بھی، اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ کیسا سمجھانا چاہیے بھائی؟ پیار سے، محبت سے۔ اور عیب اگر کسی میں کوئی ایسا ہے جو ہم کو ہی پتا ہے، اس پہ ہم نے کیا ڈالنا چاہیے؟ پردہ ڈالنا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا ہے کہ انسان اپنے عیبوں سے بے فکر ہو کر اس کو دوسروں کی فکر،
اس کی نماز ایسی، اس کا روزہ ویسا، اس نے بیان میں ایسا بولا، اس نے بیان میں ویسا بولا. اور میں نے دیکھا اپنے گھروں کو چھوڑ کر بہت سارے لوگوں کو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی عادت. اس کا چھوکرا کیا کر رہا رے؟ اس کی چھوکری دیکھ روز 9 بجے جاتی ہیں کیا، کہیں تو بھی جاب کرنے کو جاتی ہوں گی وہ. یہ ایسے جو لوگ رہتے میرے محترم دوستو. اچھا خالی گھروں میں بھی نہیں، بعض لوگوں کو مسجدوں میں بھی جھانک کے دیکھنے کی عادت ہوتی. یہ امام کیا کر رہا رے؟ یہ کیا بول رہا بیان میں؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مسجد میں کیا چل رہا ہے؟ یہاں کتنے لوگ بیٹھے اعتکاف میں، کتنے لوگ آ رہے نماز میں؟ ارے اپنی مسجد دیکھ رہے بابا، اپنی مسجد دیکھنا. اپنی مسجد چھوڑ کر دوسروں کے مسجدوں کی فکر، دوسروں کے ساتھیوں کی فکر، ان کو جا کے برین واش کرنے کا، ان کو جا کے سمجھانے کا. اس سے اچھا یہ ہے انسان اپنے مسجد کے ساتھیوں کو سمجھائے. کس کو سمجھائے بھائی؟ جیسا کل میں نے اعلان کیا کہ مجھے جو ہے دوسرے ملک سے بلائے لوگوں نے تفسیر کرنے کے لیے، نہیں گیا میں. کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ میری اپنی مسجد ہے نا آلریڈی. اپنا گھر چھوڑ کے اگر میں دوسروں کے گھر میں جاؤں یہ مناسب ہے کیا بھائی؟ غلط بات ہے یہ. تو مجھے یہ چیز، کیونکہ ایسی چیزوں سے ہی فتنے پیدا ہوتے ہیں. انسان نے اپنے گھر کی، اپنے مسجد کی، اپنے ایریے کی اور جو اس کے ذمے ہیں ان کی فکر کرنا چاہیے. جب انسان اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی مسجد چھوڑ کر، اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کی فکر میں لگ جاتا، اس کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے انسان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ سکون کو چھین لیتے. سکون اگر چاہیے تو انسان نے اپنے عمل کی فکر کرنا چاہیے. کس کی فکر کرنا چاہیے؟ ہاں. اور جو لوگوں کو یہ عادت پڑ جاتی نا، یہ عادت دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پہ بہتان لگانے کی، جھوٹ باندھنے کی اور ان کے بارے میں غلط باتیں کرنے کی، یاد رکھو کسی پاک دامن نیک مسلمان مرد یا مسلمان عورت پر کوئی بہتان لگاتا ہے، مرنے کے بعد جو عذاب آئیں گا وہ آئیں گا. اللہ دنیا میں بھی ذلت کی موت دیتے ہیں. کائے کی موت دیتے ہیں؟ ذلت کی موت، ذلت کی موت. اور میرے پاس میں بیان کرنے کو اگزامپل ہے، ایسے کئی اگزامپل ہے کہ جن لوگوں کو ایسی عادتیں ہوئی، بعد میں ایسا پتا چلا کہ جو آدمی جس کو پورے محلے کی فکر رہتی تھی، اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، اس کی بہن کیا کر رہی ہے، فلانے کا رشتہ دار کیا کر رہا ہے، اور وہ کام ہی یہ ہوتا تھا دوسروں کو جا کر بتانے کا، تو پتا چلا کہ پیر کا ناخن اکھڑ گیا. کیا اکھڑ گیا؟ پیر کا ناخن اکھڑ گیا. اور وہ اتنی جگہ جو ہے خراب ہو گئی، سڑ گئی. وہ سڑتے سڑتے پورا انگوٹا سڑ گیا، انگوٹا سڑتے سڑتے پھر پورا پیر سڑ گیا، اور پیر سڑتے سڑتے پھر گھٹنے تک سڑ گیا، اور گھٹنے تک سڑتے سڑتے کہاں تک سڑا؟ پھر وہ کمر تک سڑا. اور وہ پیر کے جو جراثیم تھے، جو اس کے جو کیا رہتے، وہ جو کچھ بھی تھے وہ پیٹ میں داخل ہو گئے. تو اس انسان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے بیل کی حالت ہوتی ہے. بیل کیسے درد سے چلاتا ہے، چیختا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، تو پاک دامن مرد اور عورتوں پر بہتان اور الزام لگانے کا انجام اتنا کم نہیں ہے. یہ ایسا عبرتناک انجام ہے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اس کے لیے میرے محترم دوستو، ہم اپنے عمل کے مکلف ہیں. کس کے مکلف ہیں؟ اپنے عمل کے. کل قیامت کے دن ہمارے سے جو سوال ہوگا کس کے بارے میں ہوگا؟ اپنے بارے میں ہوگا. یہ جو پوری دنیا کا درد لے کے لوگ بیٹھتے ہیں کہ اس نے یہ بولا، اس نے وہ کرا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. جس نے کیا اور جس نے بولا، کل قیامت کے دن اس سے خود اس کے عمل کا کیا ہوگا بھائی؟ حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ حساب کریں گے. لیکن ہمارے ذمے اپنا خود کا عمل ہے، تو اس کے لیے ہم نے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے عمل کی حفاظت کرنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری میں ایک اعلان یہ ہے، دیکھو ہر سال وہ بیچارے بوپوڑی والے پورے اہتمام کے ساتھ، ان کے یہاں پہ اصل میں طاق راتوں میں جگنے کا اہتمام ہوتا ہے. طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ایسی جو طاق راتیں ہیں،
خاص طور پہ وہاں پہ پوری رات پورے محلے کے نوجوان وغیرہ باضابطہ کھانا بنایا جاتا ہے اور عبادت کی جاتی ہے، وہ بیچارے کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے شہر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان لوگوں کو ہر رات میں وہاں پہ دعوت دیتے ہیں، ایک ایک طاق رات کے اندر بستی والوں کے سامنے کچھ دین کی بات کرنے کے لیے۔ تو چونکہ اپنے مسجد میں خود قرآن پاک ہوتا ہے، 27 تک کہیں جا نہیں سکتے، تو ہر سال کی میری ترتیب ہے کہ پھر میں بھی آخری جو طاق رات ہے، آخری طاق رات میں وہاں پہ جاتا ہوں۔ تو کل 29 کی جو طاق رات ہے، انشاءاللہ میں اپنے مسجد میں نہیں رہوں گا، بلکہ وہاں پر کیونکہ پچھلے تقریباً 4-5 سال سے وہ معمول چل رہا ہے، اور میں اس علاقے میں پہلے امامت کرتا تھا، تو وہ لوگوں سے ذرا ایک محبت ہے، ربط ہے، پرانے ساتھیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے بھی میں ان کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس لیے انشاءاللہ کل کی جو تفسیر ہے وہ بوپوڑی کی جامع مسجد میں بیان ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔